خشک و تر کو برابر نور عطا کرتی ہے. قرآن تمہارے درمیان تمہارا رہبر ہے. سبحان اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہم نے قرآن کو جزدانوں کے زندانوں میں بند کر دیا ہے. قرآن بولتی ہوئی کلام خدا ہے، کتاب نہیں خطاب ہے، مگر ہم نے اس بولتے ہوئے قرآن کو خاموش کر دیا ہے. اور مجھے بہت افسوس ہے، اور یہ وہ باعظمت ترین کلام ہے کہ جس کی حقانیت اور جس کی عظمت کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کتاب ہو. خانم آپ خود ڈاکٹر ہیں، معلوم ہے آپ کو کہ اگر ابتدائی بچوں کی کتاب کو اگر کسی ڈاکٹر کو پیش کیا جائے تو وہ کہے گا بھائی اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو بہت آگے جا چکا ہوں، یہ کتاب میری ضرورت کی نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کسی بچے کو ڈاکٹریٹ لیول کی کتاب دے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے لیے ہر کتاب جو ہے وہ کسی نہ کسی کے لیے فائدہ مند ہے، مگر قرآن وہ واحد کتاب ہے جو 1400 سال سے ننھے بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر شخص کے لیے برابر فائدہ مند ہے. یعنی جو اہل علم ہیں وہ اس کے اندر سے معانی کے، معارف کے مونگے اور موتی اور سیپیاں چن رہے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے ظاہر حکم کی صورت میں سمجھ میں آنے والا ہے. اور مجھے قرآن مجید سے متعلق یہ لگتا ہے کہ ہمارے ذہن میں، زندگی میں، دل میں اگر کوئی پریشانی، کوئی الجھن ہوتی ہے، اگر آپ قرآن مجید کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا شروع کریں تو آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے. بے شک بے شک، خود خدا کہتا ہے القرآن مأدبۃ اللہ، القرآن خدائی دسترخوان ہے. تو یہ وہ خدائی دسترخوان ہے جس پہ ہمیں مانوی کھانے ملتے ہیں، جو چاہے ہم وہاں سے ہمیں مل سکتا ہے. اور قرآن کے روز نئے شمس و قمر کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، چونکہ خدا موجود ہے، حی ہے، قیوم ہے، تو روز نئے نئے معنی مولا فرماتے ہیں. قیامت تک قرآن زمانے کی تفسیر کرے گا، کبھی زمانہ قرآن کی تفسیر کرے گا، اور قیامت تک معارف قرآن ختم نہیں ہوں گے. یعنی ہزاروں باطن رکھنے والی ایک ایک آیت الہی ہے. یہ قرآن خدا کا وہ رہبر ہے، وہ نمائندہ ہے. اللہ کبھی کسی کو محروم ہدایت نہیں رکھتا. اگر اس وقت ہم کہتے کہ امام زمانہ موجود نہیں ہے اور ہم کیوں اکیلے تنہا ہیں، بھائی تمہارے گھر میں خدا نے نور صامت رکھا ہوا ہے. رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو مضبوط ثقل چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اطرت. اگر اطرت موت تمہارے سامنے نہیں ہے تو قرآن ہے. قرآن تمہارا رہنما تمہارے گھر میں موجود ہے، تمہارا امام، تمہارا رہبر. بی بی نے فرمایا ہے کہ قرآن تمہارا رہبر ہے، قرآن تمہارا بہترین رہنما ہے. اس کی فقط قرأت کر دینا بھی باعث نجات ہے. ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ اندھوں کی طرح پڑھ رہے ہو، اس کی قرأت کر لینا بھی باعث نجات ہے. بی بی فرماتی ہے اس میں واضح عبرتیں ہیں، اس میں واضح اسباق اور دروس ہے تمہارے لیے. یہ تمہارا سائق ہے، یعنی تمہارا ایسا قائد ہے جو تم اس کے پیچھے ایسے چلو. سائق عربی میں اونٹوں کے جو سردار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اور اونٹیں آپ کو معلوم ہے اونٹ کس طرح اطاعت میں نکیل پر چلتے ہیں. صحیح بھیڑوں کے گلے اور طرح کے ہوتے ہیں، مگر ان کا تم ایسے بن جاؤ جس طرح اونٹ اپنی نکیل کے سیدھ میں اپنے قائد کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. قرآن کو ایسا رہبر بنا لو. اور یہ چونکہ عربی جانتے نہیں ہیں ہمارے سامعین، تو وہ جو لطائف بی بی کے جملوں کے اندر پوشیدہ ہیں ان کا لطف ہم نہیں اٹھا سکتے. اگر عربی سمجھنے والے صاحبان فصاحت جب جملے سنتے ہیں، خاص طور پر ہمارے یہاں آپ بھی شاعر ہیں ماشاءاللہ، تو ہمارے یہاں کہا جاتے ہیں 2-3 مصرے، 2 مصرے، 5 مصرے، 6 مصرے، مخبص کہا جاتا ہے، مسدس کہا جاتا ہے. اسی طرح بی بی کا جو کلام ہے اس میں 3 فقروں کا، یوں سمجھے کہ نثری کلام کی یہ لطافت، حسن، شیرینی، دل آرائی، دل ربائی کے 3 جملے، ہم قافیہ ہیں، ہم اسلوب ہے. اور یوں لگتا ہے جیسے کسی آزاد نظم کے خوبصورت جملے ہیں. سبحان اللہ. یعنی 3 جملوں کا بی بی نے. اسی طرح قرآن کے 3 کیا خوبصورت جملات ہے قرآن کے بارے میں، کہ اس میں واضح عبرتیں ہیں، اس میں واضح درس ہیں. وہ تمہارا رہبر ہے، رہنما ہے. تم کبھی گمراہی میں نہیں پڑ سکتے اگر تم اس کے پیچھے چلتے رہے. گویا بی بی فرما رہی ہیں کہ اگر ہم تمہیں میسر نہیں ہیں تو قرآن تمہارا رہبر ہے. یعنی قول خدا قرآن ہے، اور اس کا مجسم جو موجود ہے نشانیاں وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں. سبحان اللہ. تو مطلب قرآن. بخار مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں ولایت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟
جابر بن عبداللہ سے روایت ہے, کبھی پڑھیے گا, بہت خوبصورت. اس میں رسالت کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میرا ایک پسینہ گرا تو اس سے کیا کیا خلق ہوا, جب میں نے ایک دفعہ آسمان کی طرف نظر کی تو اس آنکھوں کی ان روشنی سے خدا نے کیا کیا تخلیق کی. یعنی عالمین کی تمام مخلوقات کو آقا نے خود بتایا کہ کہاں کہاں کس کس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے کس کس محبوبانہ عمل پر ان چیزوں کو زندگی بخشی. تو بی بی جو ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ ہم سیاسی دور میں جی رہے ہیں, سیاست خوب جاننے والے, سارا پاکستان خوب سیاست جانتا ہے. سیاسی حوالے سے جب کوئی گروہ اپنی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس میں جو ہیلے اور حربے آزماتا ہے وہ ان سلسلوں کا آغاز جو ہے وہ جناب سیدہ بتلا رہی ہیں. تو اس میں ایک عام آدمی کے انسانی حقوق کا کیا ہوگا. میں کہتی ہوں انسانی حقوق کی سب سے بڑی رہنما ہے جناب سیدہ, جنہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے دلائل دیے, کیونکہ یہ رسالت کی نمائندہ تھی شہزادی. آقا لوٹ گئے تھے مگر ان کی نشانی, ان کی آیت, ان کا نور, ان کا منبع خیر منبر ہدایت پر موجود تھا. ولایت اللہ کی سیاست کا وہ منبر ہے جس پر خدا اپنے پسندیدہ لوگوں کو, اب جیسے حضرت موسیٰ ہیں تو وہ جب دعا کرتے کہ خدا مجھے وزیر عطا فرما, جانشین عطا فرما, یعنی بتا رہے ہیں نبی کے وزیر مجھے بھی ہارون نظر آ رہا ہے, مگر میں خود اپنا وزیر مقرر نہیں کر سکتا, خدا مقرر کرے گا تو ہارون میرا وزیر بنے گا. اور بی بی نے ولایت کو بیان کیا ہے, اس کی حجیت کو, اس کی طاقت کو, اس کی ضرورت کو, اس کے شرف کو, اس کے ثمرات کو بی بی بیان کرتی ہے. اب خطبہ طویل ہے, میں سامعین سے کہوں گی آپ پڑھیے یہ خطبہ, بہت سارے لوگوں کو بی بی کے اس جملات سے ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں انسان اپنے رسول سے ملتا ہے, اپنے خدا سے ملتا ہے, اپنے ولی خدا سے ملاقات کرتا ہے, عظمت شعائر الہی سے آگاہ ہوتا ہے. یہ ایک باعظمت ترین منبر ہے جہاں خدا کی نمائندہ, رضائے خدا